اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ مشہور یہ ہے مومنین کے حلقوں اور علماء کے حلقوں میں کہ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے حالات و زندگی کو اگر آپ پڑھیں، یہ فرمان باقی ائمہ معصومین کے فرمان میں بھی آپ کو ملے گا، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عبادت گزار دنیا میں تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جنت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تاجر پیشہ لوگوں کی عبادت ہے۔ جس طرح تاجر صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے تاکہ شام تک کچھ کما سکے، اسی طرح یہ بھی جنت کی لالچ میں جنت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ یا عبادت گزار وہ ہیں جو عذاب سے، آتش جہنم سے بچنے کی خاطر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ زرخرید غلاموں کی عبادت ہے۔ جس طرح غلام اپنے مالک اور مولا کے خوف سے اس کی اطاعت کرتا ہے، تعمیل حکم کرتا ہے، اگر حکم عدولی کروں تو ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی، اسی طرح یہ لوگ بھی آتش جہنم کے خوف سے، عذاب الہی کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری عبادت کا مقصد یا غرض نہ جنت کا حصول ہے نہ جہنم سے بچنا ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کا اہل سمجھ کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ یقیناً فرمان ہے معصوم کا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کی خاطر یا آتش جہنم سے بچنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے عبادت گزاروں کی حوصلہ افزائی کی ہے، جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے، جو عذاب الہی یا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ روزانہ کی دعا میں، تعقیبات میں علماء کرام، پیش نماز حضرات یہ دعا پڑھتے ہیں، کرتے ہیں اور آپ آمین کہتے ہیں۔ جناب وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، خدایا ہمیں جنت میں جگہ دے اور آتش جہنم سے ہمیں نجات دے۔ پوچھا گیا ہے معصومین سے جنت پہ جانے کا کیا طریقہ ہے، رسول اکرم سے پوچھا ایک آدمی نے کہ وہ کون سا عمل ہے
جس کے نتیجے میں مجھے روز قیامت آپ کی جوار میں جگہ ملے۔ حدیث طولانی ہے، آخری ٹکڑا اس کا یہ ہے، ایسا عمل کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی جوار میں مقام عطا فرمائے۔ ظاہر ہے روز قیامت مراد جنت میں ان حضرت کا جوار ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا تھا اذا اردت ان یحشرک اللہ معی فی الجنہ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے جوار میں تجھے مقام عطا فرمائے، فاطل من سجودک، جب سجدہ کرو نماز میں تو اپنے سجدے کو طول دو، اپنے سجدے کو طول۔ یہ بہت ساری روایات کا مضمون ہے، جو اپنی نماز میں سجدے کو طول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان حضرت کے جوار میں مقام عطا فرماتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کا مطلب یعنی جنت میں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جی تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں وہ بڑائی یا فساد کا ارادہ تک نہیں کرتے، تو یہ آخرت ان کے لیے ہے کا مطلب ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہوں گے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جنت میں جانا کی خواہش یہ کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ تو امیر المومنین نے عبادت کے درجات کو بیان کیا ہے۔ بلند ترین درجہ عبادت کا یہ ہے کہ خدا کو عبادت کا اہل سمجھ کے کیا جائے، جس طرح علی اور اولاد علی علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یا علیو انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی روز قیامت تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، کامیاب ہوں گے یعنی جنت میں جائیں گے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو علی کا شیعہ یعنی پیروکار، جب ایک اہل سنت یہ کہتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رسول خدا کے بعد حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، میں علی کی پیروی کرتا ہوں۔ کوئی مسلمان اس بات پر فخر نہیں کر سکتا کہ میں علی کی نافرمانی کرتا ہوں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر فخر کرتا ہے کہ میں علی کا پیروکار ہوں، یعنی علی کا شیعہ ہوں کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں، یعنی میں علی کا پیروکار ہوں، میں علی کا مخالف نہیں ہوں، میں علی کے حکم عدولی نہیں کرتا۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک اہل سنت عالم دین نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا ہے اہل سنہ ہم الشیعہ۔ اہل سنت جو ہیں وہ جن کو سنی کہتے ہیں یا اہل سنت یا عامہ ہماری کتابوں میں تعبیر ہے، فرمایا کہ در حقیقت اہل سنت ہی شیعہ ہیں۔ یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو بارے اماموں کو مانتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہے، ہم اہل سنت شیعہ ہیں۔ اس کا جواب لکھا ہے ایک عالم دین نے، بہت پیارا جواب لکھا ہے، انہوں نے کہا الشیعہ ہم اہل سنہ، ہم جو شیعہ ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اصل میں اہل سنت ہم ہیں۔ اہل سنت ہم کے مطلب کیا ہے؟ یعنی سنت پیغمبر پر ہم عمل کرتے ہیں، کسی بات میں ہم سنت پیغمبر کی مخالفت نہیں کرتے، نہ ہمارے کسی امام نے رسول خدا کی کسی بات کو چیلنج کیا ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم سنت پیغمبر کے خلاف کریں۔ انہوں نے کتاب لکھا کہ اہل سنت شیعہ ہیں، انہوں نے کتاب میں جواب میں لکھا کہ نہیں، شیعہ ہی اہل سنت ہیں، دونوں اہل سنہ ہم الشیعہ، اس کے جواب میں لکھا الشیعہ ہم اہل سنہ۔ اب یہ فیصلہ کا مقام ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلانے پر یا ہونے پر فخر کرتا ہے، لیکن یہ غور سے سر جوڑ کے بیٹھا جائے تاریخ کے تناظر میں، عقائد کے تناظر میں، کہ علی کا شیعہ کون ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ یہ میں ایک حدیث لے کے آیا ہوں
یہ مرحوم صدوق کی دو چھوٹی چھوٹی کتابچے ہیں، پتہ نہیں اس کا نام کتاب رکھنا چاہیے یا کتابچہ رکھنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے صفات الشیعہ کے نام سے، اور ایک کتاب ہے اسی سائز میں کیا کہتے ہیں، صفات الشیعہ اور فضائل الشیعہ۔ ایک کتاب میں شیعوں کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور ایک کتاب میں شیعوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک کتاب میں یہ بتایا گیا کہ شیعہ ہوتا کون ہے، اور دوسری کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے یہ صفات ہوں، اس طرح کا شیعہ اس کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام اور منزلت ہے۔ یہ دو کتابیں بڑی زبردست ہیں، وہ دونوں قسم کی تاروں کی طرح جو ہے نا، آپ کے پاس یہ دونوں کتابیں ہونی چاہیے، آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، صفات الشیعہ اور فضائل الشیعہ۔ میں نے وہ آپ کے صفات الشیعہ میں سے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ اسی ایک حدیث کے اندر شیعوں کے صفات کو بھی بیان کیا ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے، اور شیعوں کے مقام کو بھی بیان کیا ہے کہ جس کے یہ صفات ہوں، جو ان کمالات کا حامل ہو یا ان اعمال کا حامل ہو، اس کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و منزلت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت بھی اور دنیا میں بھی علی کی شیعوں میں شمار فرمائے۔ یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، نہیں امام جعفر صادق نہیں، ان سمعت، راوی کہتے ہیں ابی نجران قال سمعت ابو الحسن۔ ابو الحسن ہمارے اماموں میں ایک سے زیادہ اماموں کا کنیت ہے۔ امیر المومنین بھی ابو الحسن ہیں، چونکہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی والد گرامی ہیں، اور اسی طرح یہ دعائے توسل میں امام زین العابدین کے لیے ابو الحسن کا لفظ استعمال ہوا، امام رضا علیہ السلام بھی ابو الحسن ہیں، امام علی النقی بھی امام حسن عسکری کی مناسبت سے ابو الحسن وہ بھی کہلاتے ہیں۔ غالباً یہاں امام رضا مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا امام رضا علیہ السلام نے من عادا شیعتنا فقد عادانا، جس نے ہمارے شیعوں سے دشمنی کی اس نے ہم سے دشمنی کی۔ ہمارے شیعوں کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے شیعہ جلدی بریکٹ میں بتا دوں تاکہ نہ کوئی کسی خوش فہمی میں رہے نہ غلط فہمی میں رہے، یعنی جو آدمی ہم کو علی سے لے کر امام زمان تک جو ہم کو خدا کی طرف سے نمائندہ، منصوب، معصوم اور حجت سمجھے، اور رسول کریم کی حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اس کی روشنی میں دین کو ہم سے لے، اور صرف دین کو ہم سے لے کر وہ بالائے طاق نہ رکھے بلکہ دین پر عمل بھی کرے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ آگے بھی یہ بتائیں گے جو ان عقائد اور اعمال کے حامل انسان کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ من عادا شیعتنا فقد عادانا ومن والاہم فقد والانا، جس نے ہمارے شیعوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ لأنہم منا، یہ ان کا ہم سے گہرا تعلق ہے، ایک تو روحانی تعلق ہے، ہم ان کو خدا کا نمائندہ سمجھتے ہیں، خدا کی طرف سے منسوب سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلقوا من طینتنا، جس طینت اور خمیر سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجساد کو پیدا کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح کو پیدا کیا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ گہرا ربط و تعلق اور وابستگی ہے۔ من احبہم فہو منا، جس نے ان سے محبت کی وہ گویا ہم سے ہے۔ ومن ابغضہم فلیس منا، اور جس نے ان سے بغض رکھا، دشمنی کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا شیعتنا ینظرون بنور اللہ، شیعتنا ینظرون بنور اللہ، ان پر اگر یہ اعتبار نہیں کریں گے یہ گویا اپنی کمزوری کا اعتراف اور اقرار ہوگا۔ خاتون جنت علیہ السلام کی طولانی روایت میں بھی ہے کہ مومن جو ہے نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فہم اور فلاست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس کی نگاہ عام نگاہوں کی طرح نہیں ہوتی، وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔
शिअतुना यंजुरून बिनूर अल्लाह यतक़ल्लबून फी रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत में ये करवट लेते रहते हैं। वयफूज़ून बिकरामतिल्लाह, और ये अल्लाह ताला की तरफ से तकरीम से के जो है ना वो सरफराज होते हैं। मा मिन अहद मिन शिअतिना यमरुदु इल्ला मरदना लिमरदिही, हमारा शिया अगर के बीमार भी होता है हम उससे मुतासिर होते हैं, मग़मूम होता है तो हम उससे भी मग़मूम होते हैं। वला यफ़रहु इल्ला फ़रहना लिफ़रहिही, वो खुशहाल हो हम भी खुशहाल होते हैं। वला यगीबु अन्ना अहदुन मिन शिअतिना ऐन कान फी शर्क़िल अर्द औ ग़रबिहा, हमारा शिया चाहे मगरिब में बसता हो या मशरिक़ में। और बिल्कुल इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू कलाम में ला यगीबु की जगह ला यअज़ुबु है, मगरिब में हो या मशरिक़ में हो वो हम तुम्हारे हालात से आगाह हैं, हम तुम्हारे हालात से आगाह हैं। या उसके बाद फरमाया शिअतुना, ये अभी यहाँ से जो है ना वो तारीफ़ शुरू हो गई है। तारीफ़ उर्दू में तारीफ़ का मतलब यानी किसी की खूबी को बयान करना, फ़ज़ाइल को बयान करना। यहाँ तारीफ़ से मेरी मुराद यानी हकीकत को बयान करना, जिसको आप डेफिनेशन कहते हैं। शिया होता कौन है, इस हिस्से में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं कि ये शिया होता कौन है। जो नूर खुदा की रोशनी में देखता है उसका मुहिब हमारा मुहिब है और उसका दुश्मन वो हमारा दुश्मन है। वो होता कौन है, फरमाया शिअतुना, ये हक़ और हकीकत यही वही है जो इस रिवायत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। उसके अलावा अगर हमको ये बताया जाता है वो धोखाधड़ी है, सबज़ बाग दिखाने वाली बात है। हक़ यही है, शिअतुना अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, हमारा शिया वो है जो नमाज पढ़ता है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मोमिनीन की एक काबिल ज़िक्र तादाद को ये बावर कराया गया है कि हमारी तरफ से करबला में इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी है। और वो अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात, मेरे भाई इमाम हुसैन ने वो नमाज पढ़ी है जो ख़ुद इमाम हुसैन पर फ़र्ज थी। वो नमाज नहीं पढ़ी जो मुझ पर और आप पर फ़र्ज है। ये कोई नमाज जनाजा नहीं है कि एक आदमी अगर पढ़ ले बाकियों पर वो वाजिब न रहे। नहीं, हुसैन ने अपनी नमाज पढ़ी है। हाँ, निज़ाम कायम कर गए, हुसैन नमाज को बचा गए हैं। हुसैन का क़ियाम न होता ये नारा लग चुका था कि बनी हाशिम ने अपने इक़्तिदार की खातिर खेल खेला है। मलकुन जा वला वहयुन नज़ल, ना आसमान से कोई वही नाजिल हुई है ना फरिश्ता नाजिल हुआ है। आसमान से वही और फरिश्ते के नाजिल न होने का मतलब ये है कि न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, न कोई शरीअत है जिसको अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। हुसैन ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए नाना की शरीअत को बचाया है, नमाज को बचाया है। यानी अगर हुसैन कुर्बानी न देते ये आज न हई अला खैरुल अमल की आवाज़ आप सुनते, न सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ सुनते। ये हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है जी। वो है अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, वो नमाज कायम करते हैं, पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। वयहज्जून बैतल हराम, बैतुल्लाह का हज बजा लाते हैं। यसुमून शहर रमज़ान, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं। युवालून अहलल बैत, मैं जल्दी जल्दी नहजुल बलाग़ा का वो खुतबा जो है ना वो सुनाता जाऊँ जो खुतबा नंबर 197 है। और आपके घर में भी अगर मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का नहजुल बलाग़ा का तर्जुमा है उसमें जाके देख सकते हैं। जल्दी जल्दी तर्जुमा सुनाता हूँ ताकि इमाम के इस बाबरकत और मौजिज़ुन्नुमा कलाम को अपने जहन में लेके जाए। फरमाया ताअहदु अम्र सलात, नमाज का ख्याल रखो, व हाफिज़ु अलैहा, उसकी पाबंदी करो, वस्तग़फिरू बिहा, कसरत से पढ़ा करो, व तक़र्रबू बिहा, और नमाज के ज़रिए खुदा का क़ुर्ब हासिल करो। फिर फरमाया अमा समिअतुम जवाब अहल जहन्नम हिन सुइलू मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, क्या तुमने कुरान में वो दोज़खियों का या जहन्नमियों का वो जवाब नहीं सुना?
احین سئلو، جب ان سے سوال کیا گیا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم اور گناہ میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ یعنی اپنے خطبے میں ایک قرآن کی آیت کو کوٹ کیا ہے امیر المومنین نے، دوسرے حصے میں رسول خدا کے حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اس میں یعنی نہ پڑھنے کا انجام بیان ہوا ہے، اور رسول کی حدیث میں نماز پڑھنے کی برکت کو بیان کیا ہے کہ نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ فی بالحمۃ علی باب رجل، رسول خدا نے فرمایا ہے یہ جو تمہاری 5 وقت کی نماز ہے وہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منہا کل یوم 5 مرات، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا اس گرم پانی سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى علیہ شیء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر چشمہ گرم پھوٹتا ہو اور وہ بلا ناغا 5 مرتبہ نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى علیہ شیء من الدرن، ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ فإنہا، جس طرح گرم چشمے سے نہانے کے نتیجے میں آپ کا بدن صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح فإنہا، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، تحط الذنوب حتی الورق، اس سے تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں یا گرتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ وتطلقها اطلاق الربق، مال مویشی پالنے والے جلدی سمجھ جائیں گے، وہ دیہاتی ماحول میں بعض لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں رسی باندھ کے آبادی سے نکال کے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں چراگاہ میں، شام کو جب وہ چر کے پیٹ بھرتا ہے جا کے رسی باندھ کے لے آتے ہیں۔ یہ گناہوں کے پھندے سے 5 وقت کی نماز تمہیں اس طرح رہائی دلاتی ہے جس طرح تم اپنے جانور کو وہ آزاد جنگل میں چراگاہ میں لے جا کے اس کے گلے سے رسی کو کھول کے اس کو آزاد اور رہا کر دیتے ہو۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یحجون البیت الحرام، یصومون شہر رمضان، یوالون اہل البیت، ہاں اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور اہل بیت کے دشمنوں سے وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تک اہل بیت کے دشمن سے لا تعلقی کا اظہار نہ کریں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں حقیقی طور پر اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کا بڑا پیارا فرمان ہے، اس میں آپ نے فرمایا دیکھو یہ دوست بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں اور دشمن بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اصدقاء کا ثلاث، تمہارے دوست 3 ہیں۔ نمبر 1 صدیق کا، ایک تمہارا براہ راست دوست۔ نمبر 2 صدیق صدیقی کا، آپ کے دوست کا دوست۔ 2 تیسرا عدو عدوی کا، آپ کے دشمن کا دشمن، یہ بھی آپ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ والاعداء ثلاث، دشمن بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر براہ راست آپ کا دشمن، صدیق عدوی کا، آپ کے دشمن کا دوست، یہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ عدو صدیقی کا، اور آپ کے دوست کا دشمن، یہ بھی آپ کا۔ یہ فارمولہ جو ہے نا علی کا ہاتھ میں رکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے اور اہل بیت کا محب اور ان کا دوست کون ہے۔ اہل بیت سے دشمنی محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اولئک اہل الایمان والتقی واہل الورع والتقوی، یہی صاحبان ایمان ہیں، صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ من رد علیہم فقد رد علی اللہ، جو ان کی بات کو ٹھکراتا ہے اس نے خدا کی بات ٹھکرا دی ہے۔ ایک شیعہ کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، شیعہ جو بات کرتا ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے نماز کے بارے میں، اس کا جو عقیدہ ہے، جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے، جس طرح وہ وضو کرتا ہے، جس طرح وہ نکاح اور طلاق کے مسائل پر وہ عمل کرتا ہے، وہ
اپنی ثوابدید کے مطابق نہیں کرتا، وہی بتاتا ہے جو ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں مراجع اعظام نے فتویٰ دیا ہے، اور ہر فتویٰ کے پیچھے یا کوئی معصوم کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کے وہ کلام خدا کی کوئی آیت ہے۔ لہذا ہمارے تمام احکام جو آپ کے توضیح المسائل میں ہو، منہاج الصالحین میں ہو، شرح الامہ میں ہو یا تحریر الوسیلہ میں ہو، ان کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا رسول خدا کا وہ فرمان ہے۔ قرآن کی آیت اللہ کا کلام ہے، اور رسول خدا کا ہر کلام وہ بھی اللہ کی گواہی ہے کہ رسول اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اس کو وحی نہیں ہوتی۔ لہذا شیعوں کی بات کو ٹھکرانا یہ کوئی معمولی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے جو ان کی بات کو رد کرے۔ میں نے اس کا تجزیہ کر دیا، شیعہ صرف اس لیے کہ وہ شیعہ ہے اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ وہ تمام احکام اپنے ائمہ معصومین سے لیتا ہے، ائمہ معصومین رسول خدا سے لیتے ہیں اور رسول خدا اللہ سے لیتا ہے۔ لہذا شیعوں کو بات کو ٹھکرا دینا یہ اللہ کی بات کو ٹھکرا دینے کے مترادف ہے۔ وَمَنْ طَعَنَ عَلَيْهِمْ، جو ان کو تانے دے، فَقَدْ طَعَنَ اللَّهُ لِأَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ حَقًّا، کیونکہ یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہیں، وَأَوْلِيَاؤُهُ صِدْقًا، اور سچے اللہ کے یہ دوست ہیں۔ واللہ، جس کے یہ صفات ہونا وہ اس کے عمل کو بتایا گیا ہے۔ عقیدہ کوئی عقیدہ توحید ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے اور امامت ہے اور قیامت ہے۔ اس کی تفصیلات کو ظاہر ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ ان واللہ، امام رضا نے قسم کھائی، واللہ ان احدہم، ان صفات کا جو حامل شیعہ ہوگا، لَيَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمَدَرَ، عرب کے دو بڑے قبیلے مضر اور ربیعہ کے افراد کے برابر عام لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت کا حقدار بنائیں گے۔ صرف خود جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ بہت سارے اور لوگوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد، یہ شفاعت کریں گے، فَيُشَفِعُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا، کیونکہ لِكَرَامَتِهِمْ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہے، اور وہ مکرم ہے، قابل احترام ہے، کیونکہ خدا کا اعلان ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اپنی صفوں کو سیدھا کر دیں، اپنی آگے والی جگہ جو ہے جو آپ سامنے جگہ خالی ہے اس کو کھل کر دیں تاکہ سارے کام بن کے مکمل سکے اور پیچھے آنے والے ناظرین کو جگہ بھی مل سکے۔ آپ تمام کی تعاون کا بہت شکریہ۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. مومنین کرام، یہ سورہ شمس کی ایک دو آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اگرچہ عام طور پر ہم جو فطرہ کے مسائل ہیں ان کو عید کے قریب قریب بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی سے اس مسئلے کو چھیڑنے یا بیان کرنے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ فطرہ اگر آپ مستحقین کو عین موقع پر دیتے ہیں، جو آدمی نماز عید پڑھتا ہے اس کو عید سے پہلے فقیر تک پہنچانا چاہیے. اس موقع پر جو آپ فقیر کو دیتے ہیں وہ اتنا اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتا. اس سے زیادہ جا کے بازار سے پھل خرید کے لا سکتا ہے یا مثلا کوئی بچوں کے لیے مٹھائی خرید کے لا سکتا ہے. لیکن اگر بر وقت دیا جائے، مثلا ابھی اگر اس کو دے دیں تو وہ ہو سکتا ہے اگر زیادہ مقدار میں بنتا ہے تو وہ اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑے بنوائے. بر وقت اگر دیا جائے تو اس کی عام طور پر اس کی افادیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ایک تو فطرہ کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو وہ زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ مال ہے جو ہم 9 چیزوں کی جو ہے نا وہ دیتے ہیں. زکوٰۃ مال، گندم، جو، کھجور، کشمش، اونٹ، گائے بھینس، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی بشرطی کہ وہ سکے کی صورت میں ہوں، یعنی رائج الوقت سکہ ہو اور اس سے بازار میں کاروبار ہوتا ہو، لین دین ہوتا ہو، جو آج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. درہم کے نام سے اب دبئی وغیرہ میں ہیں، لیکن وہ چاندی کا درہم نہیں ہوتا جس سے آپ سودا وغیرہ خرید سکتے ہیں. دینار عراق میں بھی ہے، کویت میں بھی ہے، لیکن نوٹ ہے، سونے کا دینار نہیں ہے. عملی طور پر دنیا میں کہیں بھی سونا چاندی سکے کی صورت میں نہیں ہے. جب تک سکے کی صورت میں نہ ہو، ایسی زیورات ہو، بسکٹ ہو یا اینٹ ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس اگر سونا ہے، اس میں ہمارے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے. الذهب والفضة مسکوکین، بشرطی کہ وہ سکے کی صورت میں ہو. وہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ مال کہلاتا ہے. خاتون جنت علیہ السلام نے فرمایا ہے، جہاں احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے، روزے کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، وہاں زکوٰۃ کے فلسفے کے طور پر فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں ایک تو آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس بات کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے یا ہضم کر سکتا ہے جس کا غیب پر ایمان ہو. جس کا غیب پر جس کا ایمان نہ ہو وہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا. وہ میرے گھر سے جو ہے نا گندم کی اتنی بوریاں نکل کے جا رہی ہیں، سراسر نقصان ہے، تو میرے مال و دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ لیکن جس کو خدا، رسول اور امام کے وعدے پر یقین ہے، وہ شک نہیں کرتا کہ میں راہ خدا میں دوں گا، اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. امیر المومنین کا فرمان اتنی دفعہ سنا چکا ہوں، شاید سب نے زبانی یاد کر لیا ہوگا. فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقات، جب تم غریب ہو، نادار ہو، بے روزگار ہو، فتاجروا اللہ بالصدقات، صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دو. یہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا وہ شریک ہے، پارٹنر ہے، جو کبھی بھی آپ سے بے وفائی یا جو ہے نا وہ نہیں کرتا. تو ایک وہ زکوٰۃ مال کہلاتا ہے. یہ جو عید کے موقع پر ہم دیتے ہیں یا ابھی سے اگر دینا چاہیں، یہ زکوٰۃ بدن ہے. اس سے وہ زکوٰۃ مال ہے، گندم وہ کبھی عشر 10واں حصہ اور کبھی جو ہے نا وہ 20واں حصہ، وہ آپ کے مال کی جو ہے نا حفاظت کی ضمانت دیتی ہے، وہ والی زکوٰۃ. اور یہ جو فطرہ ادا کرتے ہیں، یہ آپ کے جسم کی، آپ کی جان کی حفاظت کی جو ہے نا وہ ذمہ داری وہ لیتی ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے صادق آل محمد نے فرمایا اپنے غلام سے یا وکیل سے، اذهب
فَأَعْتِ مِنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَ وَعَنِ الرَّقِيقِ، جاؤ اور وہ ہمارے جتنے بھی اہل خانہ ہے، بیوی بچے اور جتنے بھی غلام ہیں، یعنی جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں، حتیٰ فرض کریں آپ نے ایک اہل کتاب کو اپنے گھر میں نوکر یا نوکرانی کے طور پر رکھا ہوا ہے، اس کا بھی آپ کو فطر دینا ہے۔ جس کا فطر آپ نے دینا ہے اس کا مسلمان ہونا، اس کا اثناعشری ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کی عیال میں شامل ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ فطرہ ادا کرو۔ جی من الرقیق وَأَجْمَعِهِمْ، ایک بندہ بھی رہنے نہ پائے کہ جس کا جو ہے نا فطرہ ہم نے ادا نہ کیا ہو۔ وَلَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یا بعد میں ہے وَلَا تَدَعْ مِنْهُمْ إِنسَانًا، کوئی انسان جو ہے نہ بچے کہ جس کا فطرہ نہ دیا گیا ہو۔ فَإِنَّكَ إِن تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنسَانًا، ایک بندہ بھی اگر رہ گیا اس کا جس کا فطرہ ہم پر واجب تھا اور ہم نے نہیں دیا، تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتِ، عربی میں فوت یعنی ایک چیز کے ضائع ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ صبح کی نماز اگر آپ طلوع آفتاب سے پہلے نہ پڑھیں، کہتے نماز فوت ہو گئی۔ نماز ظہرین مغرب تک نہ پڑھیں، یہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئی۔ یا مغربین وہ ایک صورت میں مختار آدمی کے لیے آدھی رات تک نہ پڑھیں، نماز مغربین فوت ہو گئی۔ فوت اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک انسان کا بھی اگر فطرہ ادا نہ کیا گیا، تخوفت علیہ الفوت، مجھے اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ قلت وما الفوت، اس نے کہا غلام نے، یا وکیل مولا فوت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الموت، فوت سے مراد یعنی جس کا فطرہ ادا نہ کیا جائے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہونے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت کے لیے جو ہے نا وہ اتنا وہ کافی ہے۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ابھی سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے کتنا اعلان کیا ہے زکوٰۃ کے طور پر، ہم فطرہ کے طور پر کتنے پیسے دیں؟ ہم یہاں سے فارمولہ بتاتے ہیں، رقم مقرر نہیں کرتے۔ فارمولہ یہ ہے کہ جو چیز اہل بلد، اسلام آباد والے پنڈی والوں کی اکثریت کی جو خوراک ہے 3 کلو اس خوراک کی قیمت ادا کریں جو آپ کے شہر کی اکثریت کی خوراک ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر بنگلہ دیش ہو تو ادھر شاید اکثریت کی خوراک چاول ہوں، لیکن ہمارے پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ زیادہ تر، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا جس میں روٹی نہ کھائیں۔ ناشتہ میں بھی روٹی ہے، دوپہر کو بھی روٹی ہے، ڈبل روٹی بھی کھائیں وہ بھی روٹی ہی ہے ایک قسم کی، وہ بلکہ ڈبل روٹی ہے سنگل روٹی کے بجائے۔ لہذا آٹا اگر آپ دے دیں تو 3 کلو آٹا کی قیمت آپ دے دیں۔ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے؟ میں کہتا ہوں میں جو ہے نا وہ آٹے کا کاروبار نہیں کرتا، یہ آپ پھر کسی دکاندار سے پوچھیں۔ 3 کلو آٹا مثال کے طور پر، اچھا ایک آدمی اگر یا کشمش دے دیں یا کھجور دے دیں یا آٹا دے دیں، آپ اگر ماشاءاللہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کا پیبہ سیدھا، کشمش کی کیا قیمت ہے آج کل؟ 6,000 روپے کلو۔ بہرحال کتنا؟ 700۔ یہ دیکھیں نا 1500 سے لے کر 6000 سے یہ فتاویٰ مختلف ہو گئے لوگوں کے نا۔ تو بہرحال یہ کہ یقیناً کھجور سے اور آٹا سے کشمش جو ہے نا وہ مہنگی ہے۔ آپ اگر 3 کلو کشمش کی آپ اگر قیمت دیں گے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ غریب کا بھلا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو امیر ہے وہ مثلا کشمش کی قیمت دے اور جو غریب ہے، غریب اگر اس معنی میں ہے کہ اس کا سال کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس پر فطرہ واجب ہے ہی نہیں، بلکہ وہ فطرے کا مستحق ہے وہ بیچارہ۔ اب یہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی فطرہ لے سکتا ہے یعنی غریب ہے، فقیر ہے، اس پر فطرہ واجب نہیں ہوتا، اس پر فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ غریب کون ہوتا ہے یا فقیر کون ہوتا ہے؟ غریب اور فقیر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو مکمل طور پر بے روزگار ہو،
یعنی برسر روزگار ہے، 19ویں گریڈ کا ہے، لیکن بچے ماشاءاللہ اتنے ہیں اسکول جاتے ہیں کہ نہیں یہ 19ویں گریڈ کو ادھر ادھر ہاتھ بھی نہیں مارتا بیچارہ، یہ جو تنخواہ ملتی اسی پر اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ فقیر ہے، بالکل بے روزگار بھی فقیر ہے اور 19ویں گریڈ کا ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں، گھر میں 2-4 مریض ہیں، 6-7-8 بچے جو ہے نا کوئی سکول میں، کوئی کالج میں، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ جو فقیر ہے اس پر فطرہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ فطرہ لے سکتا ہے، فطرہ لے سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہو یا یہ فطرہ، یہ واجب صدقہ ہے، یہ وہی واجب صدقہ ہے جو سادات پر حرام ہے۔ البتہ اگر دینے والا سید ہے اس کو سید بھی لے سکتا ہے اور غیر سید بھی جو ہے نا لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے سید کا صدقہ فطرہ اگر سید بھی نہ لے پھر کس کو دیں گے؟ مال مویشی کو دیں گے۔ سید کا صدقہ سید بھی لے سکتا ہے، غیر سید بھی لے سکتا ہے، لیکن غیر سید کا صدقہ وہ غیر سید لے سکتا ہے، سید نہیں لے سکتا۔ وہ صدقہ وہی ہے الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جو مستحق ہے خود وہ بھی روایات میں ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر وہ صدقہ اس فطرے کے فوائد سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کو جو ہے نا وہ بیمہ کرنا چاہتا ہے، ان کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتا ہے، گھر میں 6-7 اگر افراد ہیں، ایسا کریں 1 کلو جو ہے نا وہ 3 کلو آٹا نکال کے میاں بیوی کو دے دے، بیوی فلان بیٹے کو دے دے، وہ فلان بیٹے کو دے دے، اور آخر میں گھر سے باہر نکالیں، اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ کی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی غریب بھی اس سے جو ہے نا وہ اس سے فائدہ سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے یا ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے وہ بھی 3 کلو آٹا دے گا تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، ہاں مشکل سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، مانگنے پر مجبور نہیں ہے، الحمدللہ جتنی آمدنی ہے اتنا ہی اخراجات ہیں، اس کا بھی 3 کلو ہے اور ارب پتی کا بھی اتنا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ امیر زیادہ دے اور غریب کم دے دے۔ چنانچہ قم کے امام جمعہ میں اعلان ہوتا ہے کہ اس سال اتنے تومان جو ہے وہ مومنین فطرہ دے دیں۔ نجف سے مراجع اعلان کرتے ہیں کہ اس سال اتنے دینار دے دیں، جبکہ ایران میں اور عراق میں سارے ایک سطح کے نہیں ہوتے، ان میں کروڑ پتی بھی ہیں اور ارب پتی بھی ہیں۔ البتہ پہلے دیا جا سکتا ہے، حتیٰ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں اگر آپ ابھی دینا چاہتے ہیں آپ فقیر کو قرض کی نیت سے دے دیں، قرض کی نیت سے، اور بعد میں جب چاند ہو جائیں اس کو حساب کریں جو قرض آپ نے دیا تھا۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں، قرض کی نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ابھی سے دے دیں۔ اور آخری مسئلہ اس سے متعلق یہ ہے کہ یہ جو فطرہ ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر سے اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ بہت سارے مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شہر میں جو غریب ہیں ان کی مدد کی جائے، بہت سارے رشتہ دار ہیں جو آپ کے شہر میں ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، ان کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ یعنی اس شرعی حکم کی مخالفت بھی نہ ہو اور فطرہ آپ کے شہر کے مستحق یا قریبی رشتہ دار کو بھی مل جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو الگ کریں، الگ کر کے اس کی طرف سے وکیل کے طور پر وصول کریں۔ جس مستحق کے اپنے شہر کے مستحق کو دینا چاہتے ہیں اس کے وکیل کے طور پر اپنے قبضے میں رکھیں، ہاں گویا آپ نے اپنے شہر میں جو ہے نا غریب کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد آرام سے جو ہے نا وہ اس کو بھجوا دیں، بائی پوسٹ بھجواتے ہیں یا پتہ نہیں اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجاتے ہیں، ایزی پیسہ کے ذریعے بھجواتے ہیں، 2 طریقے اور بھی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی سے آپ دے سکتے ہیں، قرض کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کے جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔